السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رمضان کا ایک اور جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جمعے کی دن کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جو دنوں کا سردار ہے۔ اس دن جمعے کی نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، پھر اس میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ مخصوص کام ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ جن کاموں کرنے کے اوپر آپ کو اجر ملتا ہے، قیامت کے دن نور ملے گا، فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پھر ایسے بھی کام ہیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، جن کو کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے۔ بس تم لوگ اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کرنے کا کام اس دن، جہاں اور بہت سے کام ہیں، آپ سنتیں پوری کریں گے، غسل کریں گے، مرد لوگ اچھے کپڑے پہن کر اور مسجد جائیں گے جمعہ کے لیے۔ عورتوں پہ واجب نہیں ہے، گو چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے پردے کا لحاظ رکھیں۔ اس کے علاوہ ناخن آپ کاٹیں گے۔ ویسے تو آپ باقی دنوں میں بھی یہی غسل کرتے ہیں، یہی آپ ناخن کاٹتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس دن کرنے سے آپ کو ثواب سنت کو پورا کرنے کا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مسواک کریں گے، مرد لوگ خوشبو لگا کر جائیں گے، پھر مسجد میں جلدی جائیں گے، درود شریف پڑھیں گے، سورۃ الکہف پڑھیں گے۔ تو یہ بہت سارے آداب، بہت ساری سنتیں جمعے کے دن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو کہ کسی اور دن کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے خاص۔ آپ سورہ کہف باقی دنوں میں بھی پڑھتے رہیں، وہ آپ کو فضیلت جو جمعے کے دن پڑھنے سے ملتی ہے وہ کسی اور دن پڑھنے سے نہیں ملے گی۔ جیسے کہ فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے اگلے جمعے تک، فتنہ دجال آ جائے تو اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جمعہ کے دن کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ زمین میں گشت کرتے رہیں اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں۔ تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ تو فرشتے مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو یہ فرشتے درود و سلام پہنچانے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ درود و سلام فلاں بندے نے آپ پر بھیجا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تحفہ اپنے نبی کو بھیجیں کسی دن بھی، تو آپ درود و سلام، یعنی یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، یہ آپ تحفہ بھیج سکتے ہیں، اور آپ کے نام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فرشتے خود یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہیں، یہ فری میں آپ کی جو آپ کے لیے یہ سروس وہ وہاں پر دیں گے۔
لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر جو جمعے کے دن آتے ہیں ان کے اندر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور ہم کیوں نہ پڑھیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اس کے بعد تو ہمیں درود و سلام کا سلسلہ بہت بڑھا دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس وقت جس وقت کہ ہم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس وقت ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو اب ہمارا کام ہے درود کیا ہے؟ ان کے اوپر دعائے رحمت بھیجنا، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ تو جب ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اب ہمارا کام ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ان کے تو مقامات اور درجات اتنے بلند ہیں کہ ہماری دعا کرنے سے نہیں ان کے کوئی درجے بلند ہونے، لیکن ہمیں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، جس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کب اور کیسے دعائیں کی، اور یہ کہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے، اور محبت دراصل کیا ہوتی ہے یہ بھی پتہ چلے گا۔ کیونکہ ہم شاید محبت کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں محبت دیکھنی ہو تو یہ ہوتی ہے جو محبت جس کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کی اس ارشاد کی تلاوت فرمائی۔ یعنی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، نماز میں کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمانے لگے سورہ ابراہیم کی اس آیت کی، جس میں ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے رب، ان لوگوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بڑا بخشنے والا اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ارشاد سورہ مائدہ میں ہے وہ تلاوت فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ تلاوت فرمایا، پھر جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو تلاوت کیا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو تیرے ہی بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے دے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو یقیناً تو عزیز اور حکیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اپنی امت کے لیے، اس طرح سے دعائیں کرتے کرتے یہ نہیں فرمایا اے اللہ تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے اور چاہے تو معاف کر دے، اللہ تیرے ہی بندے، نہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جیسے کوئی ماں بلکتی ہے اپنے بچے کے لیے نا، تڑپ کے کہتی ہے اللہ میرا بچہ، اللہ میرا بچہ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، آپ رو پڑے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے جبرائیل جاؤ اور جا کے پوچھو کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہیں، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا جو انہوں نے پوچھا تھا، اور یہ بتایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اللہ تعالی جو زیادہ جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ بیان فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ان کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے اور آپ کو دکھ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں ایک انسان ہوں، میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ میرے منہ سے کسی مسلمان کے لیے کوئی سخت کلمات اگر نکل جائیں تو وہ سخت کلمات بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ سبحان اللہ، کہ یعنی اگر انسان ہے نا، کبھی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو اللہ اگر میرے سے کوئی بات بھی نکل جائے، اللہ اجر و ثواب کا باعث بنا دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، یعنی ایک دعا کی چوائس دی ہے کہ وہ جو بھی مانگے گا وہ والی اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو ہر نبی نے جو بھی دنیا میں ان کو موقع ملا اس میں وہ دعا مانگ لی، اور فرمایا میں نے وہ دعا قیامت والے دن کے لیے سنبھال کے رکھ لی اپنی امت کی شفاعت کے لیے، کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اس دن، اور اس کا فائدہ میرا ہر امتی اٹھائے گا جو مرتے دم تک شرک سے پاک رہا۔ سبحان اللہ، جو مرتے دم تک شرک سے پاک رہا وہ سب اس دعا کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، اگر ہمیں سوچیے کہ ایسی کوئی چوائس مل جائے تو ہم فوراً اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا اس دعا کو، حالانکہ زندگی میں کئی موقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگ سکتے تھے، کیا آپ کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں، غم نہیں ٹوٹے، مصیبتیں نہیں پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ لیتے، لیکن آپ نے اپنی امت کے لیے کہ میں اس دن مانگوں گا، کیونکہ وہ ایک دعا کی ایسی چوائس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضروری قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، ایسا ہمدرد بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اور سب سے پیاری جو حدیث مجھے لگتی ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خوشگوار حالت میں دیکھا، یعنی بہت اچھے موڈ میں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ جیسے ہم بھی ہوتے ہیں نا، ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، عائشہ کے اگلے اور پچھلے، ظاہر اور باطن تمام گناہ معاف فرما دے۔ یہ سن کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگی، حتیٰ کہ اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گرا دیا، اتنی خوش ہوئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عائشہ، کیا تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے یہ دعا سن کے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ خوشی ہو، اتنی بڑی دعا آپ نے میرے لیے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ دعا تو میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسی لیے ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی سانسوں کی تعداد کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ آپ کی نعمت کا قرض چکا سکتا ہے۔ اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت ہے، جنہوں نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھایا، ہمارے رب کی پہچان ہمیں کروائی، جنہوں نے ہمیں نجات کے نسخے بتائے، جنہوں نے ہمیں یہ دین پہنچایا، یہ قرآن پہنچایا، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ان کا حق تو سب سے بڑا ہے۔ انسانوں میں اگر کسی کا حق بھی ہم پر ہے سب سے بڑا، ہمارے والدین سے بھی زیادہ، تو وہ ہمارے نبی کا۔ اگر اس کے اوپر کوئی بھی اجر نہ ملتا ہوتا تب بھی ان کا احسان اتنا بڑا تھا کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے تو درود کے ساتھ اتنی برکتیں رکھ دیں، اتنی برکتیں رکھ دیں کہ
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں صرف فرمایا مجھ پہ درود بھیجو، بس فرمایا تم مجھ پہ درود بھیجو کہ تمہارے اوپر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، 10 رحمتیں ہمارے اوپر آ جائیں گی۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سے رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وعدہ دے دیا کہ جو بھی میرے اوپر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت بھیجے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ ایک دفعہ یہ درود پڑھنے پہ تو سوچیں ذرا کہ جو زیادہ پڑھے اس کا کیا ہے؟ پھر ایک دفعہ پڑھنے پہ 10 گنا معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مختصر درود بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور کثرت سے کوئی درود پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس دن پائے گا۔ سب سے زیادہ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح درود پڑھنے والے کو دنیا میں جو نعمت ملتی ہے وہ یہ کہ دکھوں سے نجات مل جاتی۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے نا، مثلا انگزائٹی ہے، کوئی رنج ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے آپ کے اوپر، کوئی مسائل ہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ بجائے آپ لوگوں سے پوچھتے نا ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ تو آپ کے نبی نے آپ کو بتا دیا، آپ وہ وظیفہ چھوڑ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ ایک الگ ہی چیز کوئی ایسی بنا کے بتائے، 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، پتہ نہیں 313 دفعہ فلان چیز پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، 1,00,000 دفعہ وہ پڑھو، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے بتا دیا کہ یہ درود پڑھنا سارے دکھوں غموں کے لیے کافی ہے، سارے سارے، ایک نہیں۔ آپ کو کوئی طرح کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے اپنے ساتھ کوئی مسائل ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، شوہر کے ساتھ ہیں، اور کوئی طریقے کی چیزیں جو آپ کے سامنے ایسی آ گئی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور سارے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ یہ آپ کے نبی نے بتا دیا۔ آپ درود بھیجیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے گا، دعائیں اس سے قبول ہوتی ہیں، جنت میں درجے بلند ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا کی بھی دیکھیں، ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے ہم تنگ ہوتے ہیں، کس چیز کی ہمیں پریشانی ہوتی ہے؟ یہی جو ہمارے پرابلمز ہیں کہ اللہ بس پرابلم ہمارے حل ہو جائیں۔ تو یہ پرابلمز حل ہونے کا تو یہی طریقہ نا، ایون آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ابن عباس فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تو اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا اے ایمان والو درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فرماتے ہیں ابن عباس کہ مسلمانوں میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ درود پڑھا کریں، اپنی دعاؤں میں، مسجدوں میں، نمازوں میں، اور ہر جگہ، حتیٰ کہ فرمائے شادی کا پیغام دیتے وقت بھی تم اس کو نہ بھولنا۔ سبحان اللہ، یعنی شادی کا پیغام دیتے آپ سوچیں گے کہ بھئی اس کا اس سے کیا تعلق، ہر چیز کے وقت فرمایا کہ درود بھیجو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نا، جب آپ درود بھیجتے ہیں تو آپ قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ درود بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا۔ اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، یہ بڑے لوگوں کو غلط فہمی سے ہو جاتی کہ پتہ نہیں استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ہم جب درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم دعائے رحمت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں جلدی سے آپ کو تھوڑی سی جگہ بتا دیتی ہوں جہاں پر آپ نے درود پڑھنا ہے۔ ایک نمبر 1 دعا کی قبولیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد درود پڑھیں، چاہے آپ دعا کے شروع اور آخر دونوں میں پڑھ لیں، چاہے دعا کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھیں،
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے وقت بھی اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وسلم، اتنا تو آتا ہوگا نا، اللہم صلی علی محمد، بس اتنا ہی کہہ دیا کر، اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد چلے اللہم اغفر لی ذنوبی یہ بھی نہیں اگر آپ کو یاد آتا، صرف بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنی تو آتی ہوگی نا مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور نکلتے وقت بھی اسی طرح کرنا ہے، نکلنے کی دعا اور درود شریف۔ پھر نماز جنازہ میں بھی آپ دیکھیں دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھتے ہیں، اذان کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے وسیلہ کے مقام کی دعا کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن اگر ہم نے وہ دعا پڑھ لی تو۔ اور پھر عیدین کے خطبے میں یہ درود پڑھا جاتا ہے، پھر آخری تشہد میں پڑھا جاتا ہے، آپ جو بیچ والا تشہد ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو کھڑے ہونے سے پہلے آپ درود شریف پڑھ کے پھر کھڑے ہو۔ اسی طرح مجلس میں جب آپ کہیں بھی جمع ہوتے ہیں تو اس کے اختتام سے قبل آپ درود شریف پڑھیں، مجلس ختم ہونے سے پہلے، اس لیے کہ جو لوگ بھی اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر اور نبی پر درود پڑے بغیر اگر وہ چلے جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ مردار کے پاس سے اٹھے، اور دوسری حدیث میں قیامت کے دن ایسے لوگ حسرت کی کیفیت میں ہوں گے، افسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان پر عذاب کرے گا اور چاہے گا تو بخش دے گا، کہ ایسی مجلس سے اٹھے اور اس کے اندر نہ اللہ کا ذکر کیا نہ درود پڑھا، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخشے، چاہے تو اس کو عذاب دے، اور بڑا انسان کو اس دن افسوس ہوگا۔ اور تیسری حدیث میں ہے کہ جو لوگ اپنی مجلسوں میں اللہ کا ذکر نبی پہ درود نہیں بھیجتے نا، تو ایسے لوگ قیامت کے دن حسرت کی کیفیت میں ہوں گے، چاہے وہ اپنے ثواب کی وجہ سے جنت میں چلے بھی جائیں پھر بھی وہ افسوس کریں گے اس چیز پر کہ ہم نے اس مجلس میں کیوں اللہ کا ذکر اور درود نہیں پڑھا تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تب بھی درود پڑھیں، اگر ایک مجلس میں ملٹیپل ٹائمز آ رہا ہے، بہت دفعہ آ رہا ہے، تو پھر چلیں آپ ایک دفعہ ہی پڑھ لیں، لیکن ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے، کم از کم ایک دفعہ ہونا چاہیے، زیادہ دفعہ پڑھیں تو اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، تو لیکن ایک دفعہ ضروری ہے۔ اور جس نے صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 10 دفعہ، آپ اگر آپ بہت کثرت سے نہیں پڑھ سکتے، صبح کی جب آپ دعائیں پڑھیں فجر کے بعد تو 10 دفعہ اس میں درود شریف پڑھیں، اور شام کو عصر کے بعد جب آپ دعائیں پڑھیں تو پھر آپ 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اب بہت لمبی نہیں بھی دعائیں پڑھ سکتے، حفاظت کی دعائیں انسان نے پڑھنی ہی ہوتی ہیں، تو صبح شام کی دعاؤں میں 10 دفعہ کم از کم درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو یہ درود شریف ہمارے لیے بھی برکتوں کا باعث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دعا ہے ہی، لیکن ہمارے لیے بہت کچھ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے جو درجے بلند کر دیے وہ ہماری دعاؤں سے اور بلند نہیں ہو جانے، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہے، لہٰذا یہ بھی سوچے نا آپ کو جب خود بھی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو پڑھیں گے؟ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہی اتنا ہے کہ ویسے ہی احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ اور کسی طرح نہیں چکا سکتے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے لیے دعا کر دیا کرو، یعنی آپ پر کسی کا اگر احسان ہے نا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس احسان کا بدلہ کیسے اتاروں، میں نہیں اتار سکتا، اتنا بڑا احسان ہے اس کا، تو ہم سوچتے ہیں شاید دنیا کے کوئی تحفے دینے سے یا چیزیں دینے سے اس کو ہم احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں، نہیں، سب سے بڑی چیز کیا ہے، آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ تو ہم کبھی دے ہی نہیں سکتے، جتنے ان کے ہمارے اوپر، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر، ہماری نسلوں کے اوپر جو احسان ہے، پوری انسانیت کے اوپر جو احسان ہے، ہم اس کا کبھی بھی شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو ہم لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں۔ تو یہ میں نے آپ کو 10 دفعہ بھیجنے کا تو یہ ایک مطلب سب سے کم
اگر آپ نے کرنا ہے تو اتنا تو ضرور کریں، تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو مل جائے، اور کیا چاہیے؟ لہٰذا درود شریف سے محبت کیجیے. آپ کے نبی تو دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ سے محبت کر گئے، اور آپ کو اگر اتنی فرصت نہ ملے کہ آپ ان کے لیے کچھ دعا ہی دے جائیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی، اور ایسا انسان پھر افسوس کرے گا قیامت کے دن. تو جو نام آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی نہیں درود بھیجتا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درود و سلام بھیجنا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس پہ سلام بھی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دیکھیں اس میں سلامتی کی بھی دعا ہے نا، سلام بھی ہے اس کے اندر. لہٰذا آج میں آپ کو ایک اور درود بتاتی ہوں جو مسنون درود ہے. یاد رکھیے، درود مسنون پڑھیں وہی بہترین ہے، کیونکہ میرے نبی کے الفاظ سے زیادہ بہتر تو نہیں مجھے کوئی الفاظ بتا سکتا. آج کل جو درود لوگوں نے بنائے ہوئے، درود تاج، درود لکھی، درود مقدس، درود اکبر، درود ماہی، درود تنجینہ، پتہ نہیں کتنے طرح کے درود. دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے اس کی اتنے فضائل ہیں، اس کی اتنے، ان کو کس نے بتائی یہ فضائل؟ کیونکہ یہ الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے. یہ والا درود پڑھ لیں گے تو ایسے ہوگا، اس ٹائم پہ پڑھنا ہے. دیکھیں جو بھی کسی چیز کی فضیلت ہے وہ وہی کے ذریعے پتہ چلی نا. اب جب کسی نے خود بنائے ہوئے، خود لکھے ہوئے، میرے آپ کے جیسے کسی انسان نے لکھے، تو پھر بتائیے کہ اس کی فضیلت ان کو کیسے پتہ چل گئی کہ اس کے اوپر یہ ملتا ہے، یہ ہوتا ہے. لہٰذا ایسی خود ساختہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جب مسنون اتنے پیارے الفاظ آپ کے پاس ہیں تو ان کو چھوڑ کے وہ پسند کرنا جو لوگوں نے لکھے، آپ کے نبی سے زیادہ بھی کسی کے الفاظ آپ کو پسند ہو سکتے ہیں. جب آپ کے پاس نبی کے دیے ہوئے الفاظ آ گئے تو اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جو آج کا بھی ہم ذکر کریں گے وہ ہے درود شریف کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ والا درود آپ نے ضرور شامل کرنا ہے. اسی طرح جو دعا ہم آج کریں گے یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ایک گناہ ایسا ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ساتھ کوئی مر جاتا ہے، اپنی زندگی میں ہی معافی مانگ لے اور پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو کبھی معافی نہیں، ابدی جہنم ہے، ابدی جہنم. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ شرک جس نے نہیں کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچو. یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ دبیب، یعنی جیسے چونٹی کی چال کتنی خاموش ہوتی ہے نا، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ چونٹی کی چال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا پوشیدہ ہے، اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے داخل ہو جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں کہ جب تم یہ کہہ لو گے تو چھوٹا بڑا شرک تم سے ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ کلمات بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کو اپنی دعا میں شامل کریں. کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک لما لا عالم. اس کو میرا خیال چھٹا کلمہ یا اس طرح نہیں، پانچواں کلمہ یا اس طرح بھی کچھ کہتے ہیں، بلکہ کلمے کی تو باتیں نہیں ہیں حدیث کے اندر، اس طرح سے یہ بتائی گئی ہیں ہمیں دعائیں. بعد میں ہی لوگوں نے نام رکھ لیے کلمے کے اس کو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں استغفار کرتا ہوں. یعنی اگر مجھے پتا ہے اور میں کہیں شرک کر رہا ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں پتا اور میں کہیں کوئی شرک کر بیٹھوں تو اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو بہت امپورٹنٹ دعا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہونی چاہیے ہماری، کیونکہ شرک کے ساتھ تو پھر چاہے نمازیں پڑھیں چاہے روزے رکھیں سب ہی ضائع ہیں.
شرک کے ساتھ کوئی چیز کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں. تو ہماری اللہ نہ کرے کوئی محنت غارت نہ چلی جائے کہ کہیں شرک کوئی چھوٹا سا اس کا ذرہ بھی شامل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بڑے شرک سے تو ہم بچتے ہیں، لیکن کہیں چھوٹا شرک، خفی شرک بھی ہماری زندگی میں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. تو درود شریف کا آج ورد جاری رکھیے گا اٹھتے بیٹھتے. جو درود بھی مسنون درود آپ کو آتا ہے، کوئی بھی اور نہیں آتا، درود ابراہیمی تو سب کو ہی آتا ہوگا، نہیں تو وہی پڑھتے رہیے گا. یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی. اور میں نے آپ کو مختصر ایک درود پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، وہ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، لیکن جو بھی مسنون درود ہے وہی پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.